अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 6। शुजात साहब घर आए तो सीधा अपने कमरे में चले गए और सोचने लगे शेख का काम तो हो जाएगा, लेकिन इस डीजे का क्या करे जो उसकी वीडियो लेकर उसे ब्लैकमेल कर रहा है। अभी वो इन्हीं सोचों में थे कि आमना बेगम फौरन कमरे में आई थी। सुनिए, मिशी अभी तक कॉलेज से नहीं आई, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। 5 बज गए हैं, आप देखें ना जाकर। गाजी तो कब से उसे तलाश कर रहा है, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चल रहा। शुजात ने जब ये सुना तो उसकी सारी थकान उड़न छू हो गई। क्या कह रही हैं आप? मिशी कहाँ जा सकती है, वो तो कॉलेज गई थी। आपने उसकी दोस्तों से पूछा? जी, सबसे पूछ लिया, लेकिन वो कह रही हैं कि उनको नहीं पता कुछ भी। शाजिया से भी पूछा, लेकिन उसका कहना था कि मिशी तो लंच ब्रेक के बाद से नहीं नजर आई उसे, वो खुद परेशान है। शुजात साहब ने जल्दी से एक नंबर डायल किया था और अपने लोगों को मिशी की तलाश में लगा दिया था, क्योंकि 24 घंटों से पहले पुलिस तो मदद करने वाली नहीं थी, लेकिन गाजी ने एहतियातन रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। वो भी पागलों की तरह मिशी को ढूंढने में लगा हुआ था। लेकिन रात के 10 बज चुके थे और मिशी का नामो निशान नहीं मिल रहा था। अभी तक सब लोग परेशान हो रहे थे, वो अलग, लेकिन किसी ने भी बिया को फोन करके नहीं बताया था। उनका मानना था कि वो तो परेशान हो जाएगी और आने की जिद करेगी। अलबत्ता जलाल को जरूर बता दिया था आमना बेगम ने, और कहा था कि अगर कुछ हो सकता है तो वो भी कोशिश करे मिशी के बारे में पता लगवाने का। शुजात के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी ये सब सुनकर। अब अगर मिशी ना मिली तो वो शेख को क्या जवाब देगा? उसे तो हर तरफ से फांसी का फंदा अपने गले में तंग होता महसूस हो रहा था। और तो और डीजे ने भी इसे फोन किया था और कहा था कि वो तो एक बाप भी ना बन सका, अफसोस, और अब वो इसे कुछ नहीं चाहता, लेकिन उसकी वीडियो वो अपलोड कर चुका है हर जगह। ये सुनते ही शुजात के तो होश ही उड़ गए थे। इसका मतलब अब सब वो न्यूज देखकर मिशी के किडनैप का भी इल्जाम शुजात पर लगाएंगे। ये सोच आते ही शुजात ने फौरन से अपना बैग पैक किया और पिछले रास्ते से फरार हो गया। उसके जाते ही जब सबको ये न्यूज पता लगी तो उनकी तो पैरों तले जमीन ही गायब हो गई थी। मिशी लापता थी, क्या सदमा कम था जो शुजात के भयानक रूप सबके सामने आ गया था। आमना बेगम तो उसी वक्त जमीन पोस हुई थी। गाजी, जो कि नफरत और हकारत से बाप के करतूत न्यूज में देख रहा था, फौरन से माँ की तरफ लपका और उनको उठाकर गाड़ी में डाला और खुद भी अस्पताल का रुख किया। गाजी आईसीयू वार्ड के बाहर बेचैनी से यहाँ से वहां टहल रहा था कि इतने में आईसीयू की लाल बत्ती बंद हुई और डॉक्टर बाहर आई। गाजी जल्दी से उठ की तरफ बढ़ा था। कैसी है मामा? अभी उनको कोई बहुत ही गहरा सदमा पहुंचा है, जिसकी वजह से उनको मेजर हार्ट अटैक हुआ है। हमें जल्दी से सर्जरी करनी होगी। आप इन पेपर्स पर साइन कर दें, डॉक्टर प्रोफेशनल अंदाज में कहते हुए दोबारा से आईसीयू चली गई। गाजी ने जल्दी से पेपर साइन किए और वहीं बैठकर इंतजार करने लगा, लेकिन जब उसे वहां 2 घंटे गुजर गए और अंदर से कोई भी जवाब न मिला तो वो जल्दी से अस्पताल के साथ अटैच मस्जिद चला गया। अब उसकी आखिरी उम्मीद तो वही जात थी जिसने सबको पैदा किया है, अल्लाह। हम अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाते हैं और भूल जाते हैं अपने खुदा को, लेकिन वो तो रहमान है, वो हमें कभी नहीं भूलता। वो कहता है तुम मांगो मैं तुम्हें दूंगा। वो हमारे सब्र का इम्तिहान लेता है, लेकिन जब कहीं पर हमारा ईमान डगमगाने लगे तो हमें थाम भी लेता है। वो सजदा रेज अपनी माँ की जिंदगी की दुआ मांग रहा था। बेशक वो ज़ात रहीम है और अपने बंदों की सुनने वाला है। गाजी तो हैरान था कि एक दिन में उनकी जिंदगी में हो क्या गया है। एक तूफान आया था जो अपने साथ उनकी सारी खुशियां बहा कर ले गया। पहले मिशी लापता हुई, फिर अपने ही बाप की इतनी भयानक शक्ल, इतना बेरहम सफाक और जानवर इंसान इसका बाप था। आज उसे शुजात को अपने बाप कहने में भी शर्म आ रही थी। इन्हीं सारी सोचों में पिछले 1 घंटे से अपने अल्लाह के सजदे में सर झुकाए वो ज़ारों के तार रो रहा था। गाजी बहुत हिम्मत करके वहां से उठकर अस्पताल गया था। उसके जाते ही थोड़ी देर में लाल बत्ती बंद हुई थी और डॉक्टर बाहर आई थी। देखे, सर्जरी तो कामयाब रही है, लेकिन क्या डॉक्टर? लेकिन अगले 24 घंटों तक अगर उनको होश ना आया तो वो कोमा में चली जाएंगी। फिर हम कुछ नहीं कह सकते कि वो 1 दिन में, 1 महीने में या फिर 1 साल में कोमा से बाहर आती हैं, ये शायद कभी नहीं। और ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हुआ है क्योंकि इन्हें बहुत पहले ही ब्लड प्रेशर की बीमारी है। शायद आप लोगों ने इसे बहुत लाइट लिया था और कोई भी मेडिसिन शुरू नहीं की, जिसकी वजह से ये सब कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? प्लीज आप कुछ करें, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, आप बस उनको ठीक कर दें। देखे, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हमसे जितना हो सकता था हम कर चुके हैं। अब तो जो भी करना है उस पाक ज़ात ने करना है, आप अल्लाह से दुआ करें। ये कहते ही वो वहां से चली गई, जबकि गाजी वहीं पर गिर सा गया था। फिर हिम्मत करके आमना बेगम के पास गया।
कुछ घंटों में ही वो सदियों की बीमार लग रही थी और इस सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उसका बाप था। गिन आ रही थी आज उसको अपने ही बाप से, जिसको इसने अपना आइडियल माना था। वो किस किस्म का इंसान था। उसकी वजह से उसकी बहन लापता थी और माँ अस्पताल में पड़ी थी। मिशी कब से एक ही जावे में बैठी हुई थी और सोच रही थी कि एक दिन में उसकी जिंदगी में क्या से क्या हो गया था। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि दरवाजा खुलने पर उसकी नजर आने वाले पर गई थी। वो एक मुलाजमा थी जो कि कपड़े का थाल लेकर अंदर आई थी। बाजी साहिबा ने कहा है कि जल्दी से ये कपड़े पहन लें आप, मौलवी साहब भी आ गए हैं, आप ये पहन लें, फिर मैं आपको तैयार कर देती हूँ। मिशी ने हाथ मारकर वो थाल दूर फेंक दिया था। मैं नहीं पहनूंगी कुछ भी, जाओ यहाँ से जाओ, मिशी ने चिल्लाकर कहा था। और उसी टाइम रज़म कमरे में दाखिल हुआ था और इस मुलाजमा को इशारे से बाहर जाने का कहा था। जैसे ही बाहर गई, रज़म ने आते ही मिशी के जबड़े से पकड़ा था और सरगोशी की थी। कहा था ना मैंने कि चुपचाप निकाह नामे पर साइन करना, और तुम्हारे हैं कि ड्रामे ही नहीं खत्म हो रहे। चुपचाप ये कपड़े पहनो। मिशी की आंखों से टप टप आंसू बरसना शुरू हो गए थे। अपने ये मगरमच्छ के आंसू बंद कर। वो अभी वो बोला नहीं दड़ा था और मिशी अपने सांस भी रोक गई थी। तुम तो नहीं पहनोगे तो ठीक है, मैं ही पहना देता हूँ, यही चाहती हूँ ना कि मैं अपने हाथों से तुम्हें पहनाऊं। ये कहते साथ ही रज़म ने हाथ बढ़ाकर मिशी की फ्रॉक को उसके कंधे से सरकाया था। मिशी ने रज़म का वही हाथ पकड़कर नाव में गर्दन हिलाई थी। मिशी ने फौरन रज़म को धक्का दिया और जाकर नीचे से वो कपड़े उठाए और बाथरूम चली गई। ये देखते ही रज़म भी बाहर का रुख किया था। उसे भी मिशी की ऐसी हालत देखकर मजा आया था और थोड़ी देर में वो मुस्कान शुजात से मुस्कान रज़म जाफरी बन गई थी और एक बार फिर उसकी आंखों से आंसुओं की बरसात शुरू हो गई थी। वो उसके कमरे में बैठकर रोने लगी कि तभी वो मुलाजमा मिशी को लेकर रज़म के कमरे में चली गई और उसे वहां बिठाकर खुद कमरा बाहर से बंद करके चली गई, जैसा कि रज़म का हुक्म था। जलाल बिया को लेकर कराची आ गया था। उनको आते हुए रात के 2 बज गए थे और इन घंटों में जलाल ने बिया को इतना तंग किया था कि वो बयान नहीं कर सकता था और उसे मजा भी बहुत आया था। और बिया तो पहले बात नहीं कर रही थी, लेकिन जब मुसलसल जलाल उसे जिद करता रहा तो फिर वो भी उसे जवाब दे रही थी। लेकिन वो बात अलग थी कि सारे जवाब गुस्से से बड़े थे। एक बार तो जलाल ने ड्राइव करते हुए अपने हाथ ही ऊपर उठा दिए थे और फिर क्या था, बिया ने चिल्ला चिल्लाकर अपने नाखून गाड़ दिए थे जलाल के हाथ में। जलाल तो इसे और तंग करने का इरादा रखता था, लेकिन उसके आंसू देखकर शराफत से खुद ड्राइव करने लगा, क्योंकि बिया को मालूम नहीं था कि जलाल की लैंड क्रूजर में ऑटोमेटिक ड्राइव का बटन है, जो कि उसने बिया की नजरों से बचाकर एक्टिवेट कर दिया था और अब वहाँ उसे तंग कर रहा था। लेकिन जब उसने बिया को बताया तो बिया ने एक नाराजी नजर उस पर डाली और खुद खिड़की से बाहर देखने लगी। लेकिन जलाल कहाँ बाज आने वाला था। फिर से ड्राइव करते हुए उसने बिया का हाथ पकड़ लिया और अब छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। बिया मुसलसल अपना हाथ छुड़वाने की जद्दोजहद कर रही थी और जलाल को तो वो एक खिला हुआ गुलाब ही लगी थी। बिया की लड़सती हुई पलकें इस बात की गवाही थी कि वो अब जलाल से नजरें नहीं मिला पाएगी, पर जलाल का दिल अभी बड़ा नहीं था। वो नहीं चाहता था कि वो कभी भी बिया का हाथ छोड़े, इसलिए उसके हाथ को अपने दिल के मुकाम तक ले गया। महसूस करो, अगर कर सकती हो तो ये दिल सिर्फ तुम्हारे लिए ही धड़कता है। उसकी हर धड़कन पर सिर्फ तुम्हारा ही नाम है और यही नाम मेरे रगों में खून बनकर दौड़ता है। और मुझे मजबूर भी तुमने ही किया है कि मैं तुम्हें जुनून की हद तक चाहने लगूं। तभी तो तुम्हें अपने साथ निकाह के इस पाक बंधन में बांधा है, ताकि तुम चाह कर भी मुझसे दूर न जा सको। बिया को इसकी धड़कन साफ महसूस हो रही थी। बिया ने अपने दिल की बदलती कैफियत से डरकर अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसके बाद जलाल ने भी तंग नहीं किया, क्योंकि वो चाहता था कि बिया थोड़ी देर आराम कर ले, और बिया भी थोड़ी ही देर में सो गई। बाकी का रास्ता जलाल ने बिया को देखकर अपनी आंखों की प्यास बुझाते हुए किया, जो कि इतनी जल्दी तो बुझने वाली नहीं थी। मजीद कुछ घंटों की मुसाफत तय करके वो लोग कराची की हदूद में दाखिल हो गए थे। रास्ते में ही जलाल ने बिया को जिगाकर खाना खिला दिया था, जो कि इसने खामोशी से खाया और फिर से सो गई, क्योंकि सफर अभी बाकी था। थोड़ी देर में वो लोग जलाल मेंशन के बाहर थे। जलाल खुद बाहर आया और आते ही बिया की तरफ का दरवाजा खोलकर इसे अपने बाजू में भर लिया। बिया भी हड़बड़ा कर उठी, लेकिन अब वो जलाल की गिरफ्त में थी। जलाल किसी की भी परवाह न करते हुए बिया को लेकर अंदर आया। बिया की आंखें तो इस महल को अंदर से देखकर चुंधिया गई थी। पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। जलाल बिया को लेकर सीधा कमरे में आया और दरवाजा अपनी टांग से बंद किया। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। जलाल ने बिया को नीचे उतारा और लाइट ऑन करने लगा। बिया ने जैसे ही अपने पैर जमीन पर रखे, इसे अपने पैरों के नीचे नरम और मुलायम कालीन पर फूल महसूस हुए थे, जिसकी खुशबू इसके ख्वास मुअत्तर कर रही थी। और उसी वक्त जलाल ने लाइट ऑन की थी और बिया तो पूरे कमरे को देखकर दंग ही रह गई थी
इसे बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था, साथ ही काले गुलाब गुलदान में लगे हुए थे जो कि बिया के पसंदीदा थे। बिया को कमरा बहुत पसंद आया था और जलाल ने उसकी आंखों में पसंदगी के रंग दिखे थे। इससे पहले बिया उनकी तरफ बढ़ती, जलाल ने बिया को पीछे से अपने घेरे में लिया था और बिया के कान में सरगोशी की थी। जानम, ये सब तो होता रहेगा, कुछ नजरे करम हम पर भी कर दो। जलाल तो बस बिया को तंग कर रहा था, लेकिन थोड़ा तंग करना तो बनता था ना। जानम, ये लो अपने कपड़े और जल्दी जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर सोना भी है। आज जलाल ने सुकून की नींद ली थी। रात अपनी जानम को तंग करने के बाद उसने उसे यकीन दिलाया था कि वो कुछ नहीं करेगा, बल्कि अच्छे बच्चों की तरह सो जाएगा। बिया को इसकी बात पर यकीन नहीं आया था, लेकिन इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। जानम, तुम्हारी हर बात सर आंखों पर, लेकिन मुझसे तुम्हारी दूरी अब 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं होगी। और अब जब तुम मेरे पास हो तो मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें अपने अंदर छुपा लूं, सारी दुनिया की नजरों से गायब कर दूं, ताकि मेरे सिवा तुम्हें कोई भी देख ना सके। मैं किसी की भी नजर अपनी जानम पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। और बिया, वो तो एक लम्हे के लिए कांप गई थी जलाल की खुद के लिए शिद्दत पसंदी देखकर। फिर जलाल ने से बातों में लगा दिया था। इसे खुद पता नहीं चला था कि वो कितना कम बोलने वाला इंसान अपनी जानम के सामने इतना बोल कैसे लेता है। वो चाहता था कि बिया भी इसे इसी तरह ढेर सारी बातें करे। वो इन्हीं सोचों में गुम था कि थोड़ी देर बाद इसे बिया की गर्म सांसें अपने सीने पर महसूस हुई थी और वो समझ गया था कि वो सो गई है। एक तो इतना लंबा सफर था, ऊपर से वो थक भी तो गई थी। जलाल ने कहा सबको फ्लाइट का, लेकिन सफर उसने बाय रोड ही किया था। वो कहाँ इतना अच्छा मौका गवा सकता था। जब उसे बिया के साथ शरारत करने का टाइम मिलता तो इसे जी भरकर तंग करता और एंजॉय करता। रात देर से सोने के बावजूद वो जल्दी उठ गया था, लेकिन इन चंद घंटों में इसने अपनी नींद पूरी कर ली थी। ऐसा महसूस होता था कि बहुत लंबी मुसाफत तय करने के बाद इतनी अच्छी नींद मुयस्सर हुई थी। आज वो इतना खुश था कि अगर इसे कोई इसकी जान भी मांग लेता तो वो खुशी खुशी दे देता। आज उसने खुद से किए गए वादे को निभाया था। उसने सोच लिया था कि वो बिया को हमेशा के लिए अपने पास ही ले आएगा, उस शुजात से दूर जिसने न सिर्फ इसे इसके प्यारे छीने बल्कि उसकी जान को भी इससे छीन कर ले गया था। लेकिन जलाल ने भी अपनी जानम को हासिल कर लिया था। इसने सोच लिया था कि बहुत जल्द वो इसे इतना मजबूर कर देगा कि वो जलाल से भी ज्यादा शिद्दत से इसे इश्क करने लगेगी। सुबह उठते ही इसकी नजर अपने दुश्मन जान की तरफ गई, जो इसके पहलू में बड़े आराम से सो रही थी। इसके बालों की कुछ आवारा लेटे इसके चेहरे का अहाता किए हुए थी। जलाल ने बड़ी आराम और नामहसूस होने वाले तरीके से उनको इसके चेहरे से हटाया। बिया भी शायद इन बालों की वजह से थोड़ी डिस्टर्ब थी, लेकिन जलाल के हटाते ही वो कसमसाते हुए जलाल के गिर्द अपने दोनों बाजू बांध गई थी। उसी वक्त जलाल की मुस्कुराहट ने उसके लबों का अहाता किया था। वो पिछले 2 घंटों से बिया को देखने में मसरूफ था कि इस वक्त का कोई पता नहीं था। जब अचानक जलाल की नजर घड़ी पर पड़ी तो वहां 10 बज रहे थे। तब उसे अंदाजा हुआ कि इसे कितनी देर हो गई है, लेकिन बिया अभी तक बेखबर सो रही थी। जलाल ने बिया को जगाने के लिए उसके बालों की लट ली और उसके कान और नाक के करीब ले जाने लगा, लेकिन वो हैरान रह गया जब बिया उठने की बजाय अपना मुंह जलाल के सीने में छुपा गई। मतलब साफ था कि वो नहीं उठना चाहती, लेकिन जलाल को इसके खाने की फिक्र थी कि नाश्ता भी तो करना है, वरना वो कभी इसकी नींद कभी खराब ना करता। जलाल ने बिया को हिलाया, तब भी कोई फर्क ना पड़ा। जानम, मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ उठ जाओ, वरना फिर मैं अपने तरीके से उठाऊंगा। बिया कल की बहुत ज्यादा थकन की वजह से आज इतनी देर तक सो रही थी कि इसे अपने कान के करीब और फिर नाक के करीब कुछ महसूस हुआ, लेकिन वो कसमसा कर फिर से सो गई और थोड़ी देर में फिर गहरी नींद सो गई। जानम, मैं कब से तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम उठ ही नहीं रही थी, तो मुझे फिर मजबूरन अपना ही तरीका इस्तेमाल करना पड़ा तुम्हें जगाने के लिए। और देख, इसका रिजल्ट तुम्हारे सामने है। अब तो मैं रोज तुम्हें ऐसे ही उठाया करूंगा, ठीक है ना जाने? जलाल मुस्कुरा कर कहते हुए वो इस वक्त बिया को जहर ही लगा था। कोई जरूरत नहीं है, मैं रोज खुद ही उठ जाती हूँ। आज पता नहीं कैसे मैं इतनी देर सो गई। बिया की डरी डरी और सहमी हुई आवाज जलाल के कानों से टकराई थी। और ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप ही ने कल मुझे इतना थका दिया था कि मैं इतनी देर सोती रही। बिया को पता ही ना चला कि हड़बड़ी में वो क्या बोल गई है। जब पता लगा तो वो जलाल की तरफ देखकर फौरन अपनी नजरों के जाविये बदल गई थी। जलाल तो हैरान था कि कब इसने बिया को रात में तंग किया। वो तो आराम से सो गई थी, उल्टा जलाल जाग रहा था। मेरे पास टाइम ही टाइम है अपनी जान के लिए, अगर कहो तो शुरू करूं। वैसे भी डेमो तुम देख ही चुकी हो। जलाल की इस बात पर बिया सटपटाई थी और फौरन से बेड छोड़कर बाथरूम में बंद हो गई, जबकि जलाल का कहकर इसे बाथरूम में भी सुनाई दिया था। कितने बदतमीज हैं ये छिछोड़े इंसान। खुद से बड़बड़ाते हुए वो शावर लेने लगी। बिया वापस आई तब तक जलाल डाइनिंग हॉल में नाश्ता लगवा चुका था। इसके आते ही इसे लिए बाहर आ गया। बिया के लिए चेयर पीछे खिसकाई और
بیا کے بیٹھنے کے بعد خود بھی بیٹھ گیا۔ جلال نے نوٹ کیا بیا کھانا صحیح سے نہیں کھا رہی تھی۔ وہ شاید جلال سے گھبرا رہی تھی، جبکہ جلال نہیں چاہتا تھا کہ بیا اس سے ڈرے۔ وہ تو چاہتا تھا کہ بیا اپنے دل کی ہر بات اس سے بلا جھجک کہے، اسے ڈانٹے، اس سے لڑے، اس سے پیار کرے۔ اور اس سب کرنے کے لیے بیا کو اس کے خود ساختہ خول سے باہر آنا تھا۔ اور یہی سوچتے ہوئے جلال نے اپنا ہاتھ ناشتے سے روکا اور بیا کو مخاطب کیا، جانم یہاں آؤ میرے پاس۔ بیا مدد طلب نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کوئی تو ہوگا جسے جلال سے بچا لے، لیکن وہاں جلال اور بیا کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ جلال نے پھر سے بیا کو بلایا، جانم اگر اب تم نہیں آؤ تو میں خود تمہارے پاس آؤں گا، اور میرا آنا تمہاری ننھی سی جان پر بھاری پڑ سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی بیا فوراً جلال کے پاس گئی اور جلال نے بھی دیر نہ لگاتے ہوئے بیا کو کلائی سے پکڑ کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ جلال کی اس حرکت پر بیا تو سٹ پٹائی تھی اور اسے کوشش کرنے لگی، جان خاموشی سے کھانا کھاؤ ورنہ وہ بھی میں اپنے ہاتھوں کھلاؤں گا۔ بیا تو اتنی کنفیوز ہو رہی تھی کہ اسے ناشتہ بھی نہیں کیا جا رہا تھا، حالانکہ جلال نے ہر چیز بیا کی پسند کی بنوائی تھی۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا میری جانم کو میرے ہاتھ سے کھانا ہے۔ جلال نے بیا کی ایک بھی نہ سنتے ہوئے بیا کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور بیا بھی اس کے ہاتھوں سے کھانے لگی۔ کوئی بھروسہ نہیں تھا اگر اسے منع کر تو وہ آگے کیا کرتا، اس لیے چپ چاپ ناشتہ کر کے فوراً کمرے میں گئی کہ نیند بھی پوری نہیں ہوئی ہے۔ جلال تو بیا کی سپیڈ دیکھ کر ہی حیران تھا اور اس کی حالت کے سوچ کر مسکرانے لگا۔ گھر کے سب ملازم تو اتنے عرصے بعد اپنے مغرور بادشاہ کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، لیکن جو بھی تھا وہ اپنے مالک کے لیے خوش تھے اور ان سب کو بھی پیاری سی بیا بہت اچھی لگی تھی، جو کم گو تھی، معصوم سی۔ پتہ نہیں وہ جلال کو کیسے مل گئی، یہی سوال سب کے ذہن میں تھا، لیکن پوچھنے کی غلطی کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اور اب جب جلال کا موڈ اچھا تھا تو وہ لوگ ایسی باتیں کر کے مزید بدمزگی پیدا نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو جلال اس وقت بیا کے پاس ہے وہی ان کی غلطی پر ایک بیسٹ بن جاتا ہے، اور غلطی کرنے والے کو اتنی آسانی سزا تو دیتا نہیں، اس لیے سب اس کی عزت کرنے کے ساتھ اس سے ڈرتے بھی ہیں۔ جلال کے نکاح سے واپس آنے کے بعد مطربہ کو جلال کا فون آیا کہ اس کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے، لیکن ہر بار کی طرح وہ اسے وارن کرنا نہیں بھولا تھا، تم اکیلے کسی سے لڑو گی نہیں، اگر مجھے پتا چلا تو تمہاری خیر نہیں، تم جانتی ہو کہ مجھے جلال سے بیسٹ بننے میں دیر نہیں لگتی۔ اور مطربہ بس ہوں ہاں کرتی رہے گی، کیونکہ سوال جواب تو اس سے کر ہی نہیں سکتی تھی، اس لیے خاموشی رہی، کیونکہ جلال سے زبان چلا کر وہ اپنی شامت نہیں بلوانا چاہتی تھی۔ اور ایک سب سے ضروری بات، تم ایک ہفتے کے بعد نیو یارک واپس جا رہی ہو، کبھی واپس نہ آنے کے لیے، اور کوئی سوال جواب نہیں کرو گی تم، وہاں بھی جان اکیلی ہیں، تم ان کے پاس رہو گی۔ باقی تمہاری اسٹڈی سے لے کر تمہارا سارا ٹرانسفر اور تمہارے فارم وغیرہ کا کام میں سارا کام کروا چکا ہوں، تمہارا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، آج شام تمہیں ٹکٹ موصول ہو جائے گی۔ پہلے مطربہ نیو یارک میں ہی اپنی اسٹڈی کر رہی تھی، لیکن پھر اپنی ضد کی وجہ سے اسے واپس یہاں آنا پڑا، اور جلال اور نہیں چاہتا تھا کہ اس سب میں مطربہ پر کوئی اثر ہو، اس لیے اسے واپس بھیج رہا تھا۔ متی اور غازی پھر سے پکے والے دوست بن گئے تھے۔ آج مطربہ نے شاپنگ پر جانا تھا اور وہ اپنے ساتھ زبردستی غازی کو بھی گھسیٹ کر لے گئی۔ مطربہ نے ایک چیز لینے میں اتنی دیر لگائی تو غازی تنگ آ گیا تھا اس سے، جبکہ مطربہ بالکل ریلیکس ہو کر ساری شاپنگ کر رہی تھی، وہ بھی جینٹس والی۔ وہ ایک دن میں ہی تنگ آ گئی تھی لڑکیوں کی ڈریسنگ کر کے، جبکہ غازی کو مطربہ کے لیے ایک بہت ہی نفیس سا سوٹ پسند آیا تھا، اور وہ اس کو دیکھتے ہیں اس شاپ کی طرف بڑھ گیا اور مطربہ کے لیے وہ سوٹ چھپا کر لے آیا تاکہ اسے پتہ بھی نہ چلے اور وہ اس کو سرپرائز دے وہ سوٹ۔ غازی نے مطربہ کے لیے اور بھی شاپنگ کی تھی، لیکن اسے بنا بتائے، اور مطربہ نے بھی غازی کے لیے شاپنگ کی تھی، لیکن خبر اسے بھی نہیں لگنے دی تھی وہ یہ شاپنگ غازی کے لیے کر رہی ہے۔ وہ لوگ سی سائڈ پر بھی گئے تھے، ان دونوں نے پورا دن دل کھول کر انجوائے کیا تھا۔ ان کا ارادہ بھی کچھ کھاتے ہوئے گھر جانے کا تھا، لیکن اچانک غازی کے فون پر اس کی ماما کی کال آئی تھی، جسے سنتے ہی غازی بغیر مطربہ کو کچھ بتائے وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ پیچھے مطربہ حیران اور پریشان کھڑی تھی کہ آخر غازی کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ خود سوچ رہی تھی کہ اب جا کر اپنا سامان پیک کر لے، کیونکہ ایک ہفتے میں اس کی روانگی تھی نیو یارک کے لیے، اور اس بارے میں ابھی تک اس نے غازی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ رزم کمرے میں داخل ہوا اور اندر آتے اس نے دروازے کی چٹکنی چڑھا دی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر مشی کا دل حلق میں آیا تھا، اور وہ اپنی جگہ سکر سمٹ کر بیٹھی اور انتظار کرنے لگی کہ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ اسے اس طرح کڈنیپ کر کے اور نکاح کر کے چھوڑنے سے رہا۔ مشی کو ابھی تک یہ پتا نہیں تھا کہ وہ نکاح پوش کون ہے۔ رزم چلتے ہوئے اس کے پاس آیا اور اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ کیا لگا تھا تم باپ بیٹی کو، ہاں، کہ مجھے کچھ خبر نہیں تم لوگوں کے کرتوتوں کی؟ میں تو رگ رگ سے واقف ہوں تمہاری اور تمہاری اس باپ کی۔ لیکن مشی میں اتنی ہمت کہاں تھی کہ وہ کوئی جواب دے سکے، وہ خاموشی رہی۔
रज़म ने जब देखा कि इसकी बात का मिशी पर कोई असर नहीं हुआ तो पास पड़ा गुलदान उठाकर जमीन पर दे मारा और मिशी की तरफ बढ़ा। मिशी तो गुलदान की आवाज़ सुनकर अपनी जगह उछल ही गई थी, लेकिन आह चीज तो इसके मुंह से तब निकली जब रज़म ने इसे इसके बालों से पकड़कर खींचा। मैं क्या पूछ रहा हूँ और तुम मुंह पर टेप लगा कर बैठी हो? मिशी से क्या जवाब देती? वो तो इसकी आवाज़ सुनकर बिल्कुल सुन हो गई थी और अपनी आंखों में तकलीफ के आंसू लेकर वो इस निकाब की तरफ हाथ बढ़ाने लगी और एक ही बार में उसका निकाब खींचकर उतार दिया और अगले ही लम्हे वो हैरानगी से अपने सामने बैठे इस शख्स को देखने लगी जो कि इससे मोहब्बत का दावेदार था। मिशी के बाल अभी भी इसकी गिरफ्त में थे। जब इसने मिशी को खुद को तकते पाया तो गोया हुआ, तुम्हें क्या लगता था मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ? तुम जैसी को तुम्हें मुंह लगाना भी पसंद नहीं करता। और एक झटके से मिशी को धक्का दिया था कि इसका सर बैठ के कोने में जा लगा। तकलीफ तो इससे बहुत हुई थी, सर भी चकरा गया था, लेकिन ये तकलीफ इस तकलीफ के सामने कुछ भी नहीं थी जो रज़म ने इसे अपने प्यार के जाल में फांस कर दी थी। तो क्या वो इसे बेवकूफ बना रहा था, उसका इस्तेमाल कर रहा था अपने बदले के लिए? अभी वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि रज़म बोला नहीं दाड़ा था, उठो अभी के अभी यहाँ से और मेरे जूते उतारो। मिशी के अंदर क्या कुछ नहीं फूटा था जिसे उसने मसीहा समझा था वही उसका दुश्मन निकला था। उसे नहीं पता था कि वो किस बात का बदला ले रहा है, उसे बस इतना पता था कि वो अपनी पहली मोहब्बत हार चुकी है और अपनी मोहब्बत का ये नया रूप इसे कोई खुशी नहीं बल्कि ऐसे जख्म दे रहा था जो कि शायद कभी ना भर सके। इसके दिल में आमना बेगम की बात आई थी कि लड़कियों को संभल कर रहना पड़ता है। बहुत से लोग हमारी जिंदगी में आते हैं लेकिन हर कोई मुखलिस नहीं होता, कुछ लोग हमें तोड़ने के लिए भी होते हैं। हमें ऐसे लोगों से दूर रहना और बचना है, लेकिन अगर कभी हमसे ये गलती हो जाए तो वहीं से हमारी जिंदगी का इम्तिहान शुरू होता है। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम मुकाबला करते हैं या अपने आप को ही तकलीफ पहुंचाते हैं। तब एक ही चीज हमारे काम आती है और वो है सब्र। मिशी अभी इन्हीं सोचों में थी, दबदबाई हुई आंखों से रज़म को देख रही थी। रज़म ने इशारे से इसे वो करने को कहा था और मिशी इसके पास घुटनों के बल बैठकर इसके जूते उतारने लगी। जूते उतारने के बाद वो जैसे ही पलटी उसी टाइम रज़म ने उसे हुक्म दिया था, अभी के अभी जल्दी से अपना ये फालतू सा साजो सामान उतारो। मुझे तुम कोई हुड़ पड़ी नहीं लग रही, बल्कि अभी तुम मुझे मेरे कमरे में नाकाबिले बर्दाश्त वजूद लग रही हो। मिशी जाने लगी लेकिन फिर रुक गई कि ऐसे कैसे रज़म को जाने दे सकती है। वो क्यों इसकी हर बात माने? अपने सवालों के जवाब लेने के लिए वो वापस रज़म के पास गई। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मेरा कसूर क्या है मुझे ये तो बताएं। अगर नहीं बता सकते तो अभी इसी वक्त मुझे बिना रिश्ते से आज़ाद कर दे। धोखा दिया है आपने मुझे, फरेब किया मेरे साथ। मिशी की बात सुनने की देर थी कि रज़म जो कि थोड़ा रेस्ट करने का इरादा रखता था गुस्से से फौरन बेड से उठा। जाते ही मिशी को बाजू से पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। अगर रज़म ने मिशी को पकड़ा ना होता तो कब की जमीन बोस हो चुकी होती। उंगली उठाकर फोन किया, आज के बाद अगर तुमने मुझसे इस लहजे में बात की तो तुम्हारी जुबान काट के रख दूंगा। ये कहते हुए एक जोरदार थप्पड़ रख कर दिया था इसके दूसरे गाल पर भी और इसकी कलाई पकड़कर मरोड़ी थी और पीछे कमर के साथ लगा दी थी। कितनी ही चूड़ियां टूटकर इसके बाजू में बेबस कर गई थी और दर्द की वजह से इसकी आंखों से दरिया रवा था। आह निकली थी उसके मुंह से। रज़म ने अपना चेहरा बिल्कुल इसके चेहरे के करीब कर लिया कि कान में सरगोशी की। ये कहना बेहतर होगा कि अपने जहरीले अल्फाजों का सीसा उंडेला। तुम्हारी औकात है मुझसे सवाल करने की? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे इस हुस्न को देखकर पागल हो जाऊंगा, तुम पर फिदा हो जाऊंगा? अरे मैं तो इस चेहरे पर थूकना भी पसंद नहीं करता। मुझसे पहले न जाने कितने लोगों के साथ अफेयर्स चला चुकी हो और कितनों की बाहों में जूट चुकी हो। तुम्हें तो पसंद है ना ये सब करना कि सब तुम्हारे आगे पीछे घूमे। मिशी जो कि पहले ही रज़म की कुर्बत से घबरा रही थी, ऊपर से इसके जहरीले अल्फाज सुनकर इसका इतना भयानक रूप देखकर और डर गई। रज़म ने इन चंद ही लम्हों में इसकी इज्जत नफ्स को अपने लफ्जों से रोन दिया था। बे आवाज रोने लगी और कोसने लगी उस लम्हे को जब इसने ये एतराफ़ किया था कि इसे इससे मोहब्बत है और वही एतराफ़ इसका जुर्म बन गया था। अब ये टेसवे बहाना बंद करो, तुम्हारे ये मगरमच्छ के आंसू मुझ पर कोई असर नहीं करने वाले। तुम अपना ड्रामा बंद करो। अभी के अभी वो बोला नहीं था, वो धड़ा था। समझ में नहीं आती एक बार में कही हुई बात? जाओ और जाकर कपड़े तब्दील करो। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम यहाँ पर मेरी बीवी नहीं बल्कि मेरी नौकरानी बनकर रहोगी और जितनी जल्दी तुम्हें ये बात समझ में आ जाए उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये कहती उसने मिशी को एक झटके से छोड़ा था और एक बार फिर मिशी का सर टकराया था ड्रेसिंग टेबल से और खून की एक लकीर निकली थी उसके माथे से, जबकि रज़म बगैर से देखे जोर से दरवाजा बंद करता चला गया था वहां से। और मिशी वहीं बैठकर अपनी किस्मत पर मातम कर रही थी। इसे कोई परवाह नहीं थी कि इसके सर से खून बह रहा है या इसके हाथ में अनगिनत कांच के टुकड़े पे वस्त है, लेकिन वो तो ये सोच रही थी कि
اب اسے ان سب کی عادت ڈال لینی چاہیے۔ اسی لیے وہ اٹھی اور اٹھ کر ڈریسنگ روم میں جا کر سب سے پہلے اپنے کپڑے تبدیل کیے۔ ہلکا سا گلابی کلر کا سوٹ پہن کر وہ بیڈ پر آئی اور وہاں لیٹ گئی۔ ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک دریا بہنا شروع ہو گیا تھا۔ روتے روتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا اور وہ بے خبر نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ جلال بیا کا ہر طرح سے خیال رکھنا، تو اسے کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی خود ہی اسے وہ چیز مہیا کرتا تھا۔ بیا کو اپنی عادت ڈال رہا تھا تاکہ جس طرح وہ آگے بغیر نہیں رہ سکتا، بیا کا بھی اس کے بغیر جینا محال ہو جائے، اور وہ اس پر پورا عمل کر رہا تھا اور کامیاب بھی ہو رہا تھا۔ آہستہ اس کی بیا کو عادت ہو رہی تھی، لیکن وہ ڈرنا ابھی تک نہیں چھوڑا تھا اس نے جلال سے۔ جب بھی وہ سامنے آتا یا اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا تو وہ گھبرا جاتی تھی، اور ہمیشہ کی طرح اس کے چہرے پر ان گنت رنگ رقص کرتے تھے، جس کو دیکھ کر جلال مدہوش ہونے لگتا تھا۔ لیکن بیا سے کیا ہوا، اپنا وعدہ وہ بھولا نہیں تھا، بس کبھی کبھی اسے تنگ کرتا تھا، اور یہ کرنا وہ اپنا حق سمجھتا تھا۔ آخر وہ اپنی جانم کو تنگ نہیں کرے گا تو کون کرے گا، اس کا بس چلتا تو اپنی ملازماؤں سے بھی اسے چھپا کر رکھتا۔ کبھی کبھی جلال کی اس جنون سے ڈرنے لگتی تھی، لیکن اب وہ آہستہ آہستہ ان سب کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ جلال جیسا چاہتا تھا بالکل ویسا ہی ہوتا جا رہا تھا، اور آج وہ جان بوجھ کر کچھ گھنٹوں کے لیے دور گیا تھا۔ اس کے عین مطابق بیا پریشان ہو رہی تھی، اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی، اس کا دل نہیں لگ رہا تھا کسی چیز میں۔ اس لیے وہ جلال کی کبرڈ کھول کر اس میں سے اس کے کپڑے نکال کر سیٹ کر کے رکھنے لگی کہ اچانک اس کی نظر جلال کے سفید کرتے پر پڑی، اور وہ نہ محسوس انداز میں اسے اپنے سینے سے لگائے اس میں سے اٹھتی کلون کی خوشبو کو محسوس کرنے لگی، اور نہ جانے سے کیا سوچا کہ وہ فوراً وہ شرٹ لے کر چینجنگ روم میں چلی گئی۔ اب یہ چینجنگ روم میں گئی تھی کہ جلال کمرے میں داخل ہوا۔ آج پھر اس کی ٹارچر سیل میں اس کا نیا شکار موجود تھا، جو کہ نہایت ہی خوفزدہ نظروں سے اپنے سامنے کھڑے بشر کو دیکھ رہا تھا، جو کہ اپنے باس کے ایک اشارے پر کسی کی بھی جان لے سکتا تھا۔ وہ تو حیران تھا کہ کون لوگ ہیں یہ اور اسے کیوں یہاں قید کر رکھا ہے۔ اچانک سے اس کے سیل کے باہر قدموں کی چھاپ سنائی دی۔ اس کی تو روح فنا ہونے لگی تھی اپنے ساتھ ہونے والے انجام کو سوچ کر، کیونکہ جتنا اسے بشر کی زبانی پتہ لگا تھا کہ ڈی جے کسی پر رحم نہیں کرتا، اور وہ خود بھی تو جانتا تھا کہ وہ کتنا سفاک ہے۔ وہ ایک ظالم اور سفاک انسان ہے۔ جیسے ہی وہ اندر آیا تو اس کی نظر سیدھا بشر کی نظروں سے ٹکرائی۔ اس نے اشارے میں پتہ نہیں ایسا کیا کہا کہ بشر فوراً باہر گیا، اور تھوڑی دیر بعد جب وہ اندر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ ڈی جے اس کرسی سے بندھے ہوئے وجود کے پاس آیا اور بغیر سے بولنے کا کوئی بھی موقع دیے اس نے بیگ میں سے ہنٹر نکالا اور اس پر برسانا شروع کر دیے۔ وہ لگاتار اس پر ہنٹر برسائے جا رہا تھا، اور اس وجود کی چیخوں سے پورا سیل گونج اٹھا تھا، دردناک چیخیں۔ لیکن اس ظالم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا، وہ اپنے کام میں جاری تھا۔ جب اسے لگا کہ جتنی اسے چوٹ دینی ہے اس سے زیادہ وہ دے چکا ہے، تو اس نے ہنٹر کو دور پھینکا اور خود دوبارہ سے بشر کی طرف دیکھا۔ بشر اسی وقت ایک چیز اپنے ہاتھ میں لیے جلال کی طرف آیا۔ جلال نے جب اس کے ہاتھ سے وہ چیز لی، لیکن اس انسان نما شکل کے وجود نے اپنے سر کو ہلکا سا نام میں جنبش دی، لیکن ڈی جے پر نہ اثر ہونا تھا اور نہ ہوا۔ وہ وہی بلیڈ لے کر اس کے پاس آیا اور بار بار اس کے دونوں ہاتھوں کی چمڑی کو ادھیڑنے لگا، اور چیخوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ پھر سے شروع ہو چکا تھا، اور اب یہ رکنا تبھی تھا جب اس کا پورا کام ہوتا تھا۔ جب اس کا کام پورا ہوا تو وہ غور سے ہاتھوں سے بہتے ہوئے خون کو دیکھنے لگا، جیسے اسے اور زیادہ چاہ بڑھ رہی تھی کہ وہ اور خون دیکھے اس شخص کا۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہا تھا کہ بشر اس کے پاس ایک ٹب لایا تھا جس میں کوئی میٹھا محلول تھا، لیکن وہ گرم تھا، اور یہ اس میں سے اٹھتا ہوا دھواں صاف بتا رہا تھا۔ اس شخص کو ایسا لگ رہا تھا کہ آج تو ڈی جے اس کو تڑپا کر مار کر ہی دم لے گا، اور اس سے پہلے جلال کچھ کرتا وہ زور زور سے رونے لگا کہ مجھے بخش دو، چھوڑ دو مجھے، تم جو کہو گے میں تمہیں وہ دوں گا۔ اور اس کی اس بات پر جلال کے ماتھے پر لاتدار شکنوں کا جال بچھا تھا، اور جلال نے اس کی چمڑی سے پاک ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیا اور اسی ٹائم اس میٹھے لیکن گرم پانی کے محلول میں ڈال دیے، اور ایک بار پھر وہ شخص چلانے لگا۔ اس کی یہ چیخیں ڈی جے کو ایک لطف بخش رہی تھیں، وہ بہت انجوائے کر رہا تھا یہ منظر، اور اب ایک آخری کام رہتا تھا جسے کرنے کے بعد وہ اس ڈرامے سے جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ وہ تو جیسے اس کی چیخیں سن کر اکتا گیا تھا، اور وہ کیا تھا وہ تو بشر کو بھی پتہ نہیں تھا۔ جلال نے اسی ٹائم بشر کو حکم دیا تھا، اور بشر کسی چراغ کے جن کی طرح ایک بند باکس لے کر اس کے سامنے حاضر ہوا تھا۔ جلال نے بشر کو اشارے سے وہ باکس اس شخص پر الٹنے کا کہا۔ وہ باکس الٹ کی دیر تھی جو وہ پہلے سے ہی نڈال تھا، اب تو چیخ کر اس کا گلا ہی بیٹھ گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ چیخنے لگا اور اچھل کر وہ ان چیزوں کو خود سے اتارنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، جو کہ ناکام تھی، کیونکہ اس باکس میں کچھ اور نہیں بلکہ کیڑے اور دوسرے کئی قسم کے خشرات شامل تھے۔
اور وہ اس کی چمڑی سے جا کر چپک گئے تھے اور اسے کھانا شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ تکلیف کے باعث نڈال ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ قبر میں ہے اور اب وہ یہاں سے کبھی نکل نہیں پائے گا۔ بالکل صحیح سوچا تم نے، یہ دنیا ہی تمہارے لیے جہنم بنا دوں گا۔ تم موت مانگو گے لیکن تمہیں وہ نصیب نہیں ہوگی۔ جلال نے نفرت سے پھنکارا تھا۔ جلال اسے دیکھ کر کہکا لگا کر ہنسنے لگا، اور وہ کوئی عام ہنسی نہیں تھی، وہ ایک پراسرار ہنسی تھی جو کہ اس کی حالت دیکھ کر وہ اس کا مذاق اڑانے کے لیے کر رہا تھا۔ پھر وہ بشر کی طرف بڑھا، جسے جتنا بھی ٹارچر کرنا ہے میں خود کروں گا، اور یہ مرنا نہیں چاہیے، اس بات کا خیال تم رکھو گے۔ اگر یہ مرا تو اس سے زیادہ دردناک انجام تمہارا ہوگا۔ انگلی اٹھا کر وارن کر کے جلال نے باہر کا رخ کیا، لیکن باہر جاتے ہوئے بھی وہ اس کی آوازیں بخوبی سن سکتا تھا، کیونکہ وہ سیل جنگل کے بیچوں بیچ تھی، اس لیے اس کی آواز ہر طرف گونج رہی تھی، لیکن یہاں اس کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ جلال جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اسے بیا کہیں پر بھی نظر نہ آئی۔ اپنی جانم کو تلاش کرنے کے لیے اس نے یہاں سے وہاں نظریں دوڑائی تو اس کی نظر الماری پر پڑی۔ اس کی الماری کے دونوں پٹ کھلے ہوئے تھے، جبکہ بیا کی الماری بالکل بند تھی، اور باتھ روم کا دروازہ بند دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ بیا اس وقت واش روم میں ہے۔ کل رات جو کچھ ہوا اس کے بعد مشی کو سوتے سوتے دیر ہو گئی تھی۔ اس کے لیے تو کل کی رات کسی بھیانک خواب سے زیادہ نہ تھی، اسی لیے وہ اتنی دیر تک سو رہی تھی۔ وہ تو جلدی اٹھنے کی عادی تھی ہی نہیں، ہمیشہ ہی لیٹ اٹھا کرتی تھی۔ زخم کی وجہ سے پوری رات اس کے سر میں شدید قسم کا درد ہوتا رہا۔ زخم اتنا گہرا تو نہ تھا، لیکن اس کی تکلیف بہت زیادہ تھی۔ اچانک ہی روم کا دروازہ کھلا اور رزم کمرے میں داخل ہوا تھا، اور اس کی پہلی نظر ہی بستر پر بے خبر سوئے وجود پر گئی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ پڑتا مشی تک پہنچا۔ اس سے پہلے کہ وہ اوپر سے کمفرٹر کھینچ کر اتارتا، اس کی نظر اس بڑی چہرے پر گئی تھی۔ مشی کے بالوں نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ رزم نے بڑے آرام سے چہرے سے اس کے بالوں کی آوارہ لٹوں کو پیچھے کیا اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، جو کہ ایک دن میں ہی مرجھایا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر چوٹ کے نشان دیکھ کر رزم کو ایک انجانا سا دکھ ہوا تھا، اور بے دردی کے عالم میں رزم اس کے ماتھے پر لگی چوٹ پر جھکا تھا۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس دکھ کی جگہ نفرت کی چنگاڑی نے لے لی تھی، اور کہیں سے بھی یہ وہ رزم نہیں لگ رہا تھا جو تھوڑی دیر پہلے اتنے نرم احساسات سے مشی کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ اچانک ہی رزم نے باتھ روم کا رخ کیا اور وہاں سے ایک بالٹی پانی کی بھر کر لے آیا، اور بغیر کوئی بھی وقت ضائع کیے اس نے وہ پانی سے بھری ہوئی بالٹی مشی کے اوپر انڈیل دی۔ مشی بستر پہ بے خبر سوئی ہوئی تھی۔ آنے والے لمحات سے بے خبر اچانک سے اس کے اوپر پانی سے بھری بالٹی انڈیل دی گئی۔ اتنی شدید سردی میں پانی گرنے سے اس کے سارے کپڑے گیلے ہو گئے، اور مشی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ سامنے دیکھا تو وہ مغرور شخص کھڑا تھا، اپنی تمام تر وجاہت لیے وہ اسے ہی گھور رہا تھا۔ تمہیں یہاں آرام کرنے کے لیے نہیں لایا ہوں، جو یہاں مہارانیوں کی طرح ابھی تک آرام فرما رہی ہو۔ اٹھو، کپڑے نکالو میرے اور ناشتہ بناؤ۔ آج سے میرے سارے کام تم کرو گی، اور اگر کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ انگلی اٹھا کے رزم نے تنبیہ کی۔ وہ اپنا منہ کھولے اس کے آرڈر سن رہی تھی، جو آرڈر تو ایسے کر رہا تھا جیسے اس نے کہا اور وہ سب کام خود ہی ہو جائیں گے، کیونکہ اس نے تو یہ کام کبھی نہیں کیے تھے۔ وہ ابھی تک اپنی سوچوں میں گم تھی کہ وہ پھر سے دھاڑا، تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ محترمہ کس کے خیالوں میں کھو گئی ہو؟ اٹھو ابھی کے ابھی۔ اور وہ بیچاری ستم گر سے سہم کے فوراً سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ اب دیکھ کیا رہی ہو؟ جاؤ اور 5 منٹ میں بریک فاسٹ ریڈی کرو۔ لیکن میں کیسے؟ مطلب مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا بنانا۔ ڈر ڈر کے یہ الفاظ ادا کیے تھے اس نے۔ اب تو باقاعدہ اسے رونا آ رہا تھا، لیکن اس ستمگر کو کہاں پرواہ تھی کہ وہ مانے گا۔ وہ پھر خیالوں میں گم ہو چکی تھی۔ اس نے جب پھر اسے خیالوں میں گم پایا تو اسے اس کی ہتھیلی سے پکڑ کر ایک دم اپنی طرف کھینچا، اور وہ جو اس کے لیے تیار نہ تھی سیدھی اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ گھبراہٹ اور شرم سے اسے اوپر دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ بخوبی اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہا تھا، وہ خوب سمجھ بھی رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ وہ بخوبی سن رہا تھا، وہ کھو رہا تھا اس کے نوحیز حسن میں۔ اور یہ رونا بند کرو ابھی کے ابھی، وہ بولا نہیں داڑا تھا، پتہ نہیں کیوں، لیکن اس کے آنسو سے تکلیف دے رہے تھے، اور انگلی اٹھا کے وارن کرنے کے انداز میں بولا تو لہجے میں چٹانوں سی سختی تھی۔ میرے سامنے زبان چلانے کی کوشش مت کرنا ورنہ کاٹ کے رکھ دوں گا۔ یہ گز بھر کی زبان، اور میرے سارے کام تم کرو گی، مطلب تم کرو گی، سمجھی؟ اور اس نے فوراً سے ہاں میں گردن ہلائی تھی، کیونکہ بولنے کی تو ہمت نہیں تھی اس میں۔ جب یقین ہو گیا کہ وہ باتھ روم میں چلا گیا ہے تو فوراً سے کپڑے تبدیل کر کے ناشتہ بنانے بھاگی، جو کہ ایک محاذ لڑنے کے مترادف تھا، کیونکہ کام تو دور، وہ تو کچن میں بھی کبھی نہیں گئی تھی۔ سب کام بیا نے ہی کرنے ہوتے تھے، کوئی کرنے ہی نہیں دیتا تھا۔ جب بھی امی کچھ کہتی تو بیا فوراً اسے دھیان بٹا دیتی۔ یہ سوچ آتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے تھے،
اور وہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ اس بات سے بے خبر کہ کسی کو بڑی تکلیف ہوئی تھی اس کے آنسو دیکھ کے۔ کیا تھا وہ انسان؟ تکلیف بھی دیتا ہے اور رونے بھی نہیں دیتا۔ کیا واقعی وہ نفرت کرتا ہے یا صرف پریٹینڈ کر رہا ہے؟ مشی کو بنانا تو کچھ آتا نہیں تھا۔ اس نے آٹا گوندا جو کہ آٹا کم پانی کی لیوی زیادہ لگ رہا تھا۔ اس نے اسے ایسے ہی اٹھا کر توے پہ ڈال دیا۔ وہ آٹا جہاں جہاں جاتا اپنی جگہ خود ہی بناتا جاتا اور آخرکار وہ روٹی بنانے میں کامیاب ہو ہی گئی، جو کہ پتہ نہیں کون سے ملک کا نقشہ پیش کر رہی تھی۔ اب باری آملیٹ کی تھی، جو کہ اس نے انڈا توڑا اور انڈے کے چھلکے سمیت شاندار جلا ہوا انڈا تیار تھا۔ مشی نے جلدی سے ہاتھ چلا کر ناشتہ ڈائننگ ٹیبل پر لگایا اور اس کونے میں کھڑی ہو کر رزم کا ویٹ کرنے لگی۔ غازی کو اس کی ماما نے فون کر کے بتایا تھا کہ مشی ابھی تک گھر نہیں آئی۔ وہ اسی ٹائم متربہ کو چھوڑ کر گھر پہنچا۔ جب وہ گھر پہنچا تو وہاں ایک قیامت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ باپ کی اتنی بھیانک سچائی اس کے سامنے آئی تھی اور اس کے ساتھ اس کی بہن لاپتہ تھی۔ سب کا کہنا تھا کہ شجاعت صاحب مشی کو لے کر گئے ہیں، انہوں نے ہی بیچ دیا ہوگا اپنی بیٹی کو۔ یہ سب باتیں اسے اور پریشان کر رہی تھیں، اور ماں ICU میں پڑی تھی۔ پچھلے 15 دنوں سے وہ کوما میں تھی۔ ان کے ٹھیک ہونے کا کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے غازی کو، اس لیے اس نے آمنہ بیگم کو لے کر سویڈن جانے کا فیصلہ کیا، اور اس سلسلے میں اس کا ساتھ جلال نے دیا تھا۔ وہ ہر طرح سے اس کی مدد کر رہا تھا۔ غازی نے جانے سے پہلے متربہ سے کانٹیکٹ کرنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن اس نے اسے بلاک کیا ہوا تھا۔ جلال نے غازی کو یقین دلایا تھا کہ وہ یہاں سب سنبھال لے گا اور مشی کو بھی ڈھونڈ لے گا، اس لیے غازی ماں کو لے کر سویڈن چلا گیا اور وہیں اسے اپنا بزنس سٹارٹ کیا تھا۔ دن گزر رہے تھے لیکن آمنہ بیگم کی حالت میں کوئی بھی سدھار نہیں آ رہا تھا۔ غازی آفس جاتا، وہاں سے واپس آ کر وہ سیدھا آمنہ بیگم کے پاس آتا اور کئی گھنٹوں بیٹھ کر ان کے ساتھ باتیں کرتا۔ ان سب میں وہ مشی کو نہیں بھولا تھا۔ روز فون کر کے جلال سے مشی کے بارے میں پتہ کرتا۔ مسلسل ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور ایک دن جلال نے جو خبر سنائی تھی وہ سن کر تو اسے جیسے چپی سی لگ گئی تھی۔ وہ ہنسنے کھیلنے والا غازی کہیں کھویا تھا۔ دن بدن اس کے مزاج میں سختی آتی جا رہی تھی، جو کہ اس کی شخصیت کا خاصہ نہیں تھی۔ جب سے غازی گیا تھا متربہ پریشان تھی۔ وہ ویٹ کر رہی تھی کہ غازی اسے فون کر کے بتائے گا کہ وہ کہاں ہے، اور آخر ایسی کیا ایمرجنسی آ گئی تھی کہ اسے بغیر بتائے ہی جانا پڑا۔ لیکن نہ تو اس کا کوئی میسج آیا تھا اور نہ ہی اس نے کوئی فون کال کی تھی۔ متربہ نے خود اپنی انا کو مار کر جب کال کی تو آگے سے نمبر بند تھا، اور جب آن بھی ہوا تو کوئی کال اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا غازی نے اپنے کان اور آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، جو اسے کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا۔ تنگ آ کر متربہ نے فون بیڈ پر پھینک دیا تھا۔ متی کا غصہ تو ساتویں آسمان پر تھا، اور یہی سوچتے ہوئے اس نے بیڈ سے فون اٹھایا اور غازی کو بلاک کر دیا تھا۔ اب وہ تھوڑا ریلیکس فیل کر رہی تھی۔ جب اسے میری پرواہ نہیں تو میں کیوں کروں؟ انہی سوچوں میں اس نے اپنی ملازمہ حالدہ کو آواز دی۔ حالدہ کہاں مر گئی ہو؟ اور حالدہ اپنے غصے والی میڈم کی آواز سن کر فوراً بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ جی میڈم، آپ نے بلایا؟ ادب سے ہاتھ باندھے اور سر جھکائے ملازمہ نے استفسار کیا تھا۔ ہاں، میری پیکنگ ہو گئی کہ نہیں؟ ہو گئی ہے میم، اور کل آپ کی نیو یارک کی فلائٹ ہے۔ جی DJ سر کا حکم ہے، آپ ٹائم پر ایئرپورٹ پہنچ جائیے گا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ اب DJ سر کی چمچی، متی نے منہ بنا کر کہا۔ اب رخ جم ایریا کی طرف کیا تھا، جہاں پر اب اسے غازی کا سارا غصہ اپنے پنچنگ بیگ پر نکالنا تھا، اور وہ شروع بھی ہو چکی تھی، اور مسلسل سوچے جا رہی تھی جب تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں ہے تو میں زندہ ہوں یا مر گئی ہوں تو مجھے بھی نہیں ہے اب تمہاری کوئی بھی پرواہ، اور اب تو میں زندگی کبھی تمہاری شکل دیکھنے کی روادار نہیں ہوں۔ میں کیوں سوچ رہی ہوں اس بدتمیز انسان کے بارے میں؟ وہ تو ڈیزرو ہی نہیں کرتا مجھے، اور میں تو پہلے سے ہی بریو ہوں، مجھے ضرورت ہی نہیں کسی کی اپنی لائف میں۔ ہاں نہیں، مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ مسلسل پنچنگ بیگ پر مکوں کی برسات کیے جا رہی تھی۔ رزم واش روم سے نہا کر نکلا اور کیجول ڈریس پہننے لگا، کیونکہ آج اس نے پولیس اسٹیشن نہیں جانا تھا، آج اس کا آف تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال بنانے لگا۔ اس نے خود پر پرفیوم چھڑکا اور تیار ہو کر وہ کمرے سے باہر نکلا۔ کل رات کے تماشے کی وجہ سے وہ خود بہت پریشان تھا۔ اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا اور بہت زوروں کی بھوک لگ رہی تھی۔ رزم نے ایک چٹتی نظر مشی پر ڈالی، جو کہ کونے میں کھڑی گھبرائی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، اور جیسے ہی غازی نے ہارٹ پاٹ کھولا اس میں جلی ہوئی روٹی اس کا استقبال کر رہی تھی۔ رزم نے روٹی کو اٹھا کر چاروں طرف سے دیکھا، کوئی بھی کنارہ پکا نہیں تھا، موٹے موٹے کنارے تھے۔ اس کو پتہ نہیں وہ کہاں کا نقشہ لگ رہا تھا۔ اور تو اور جب رزم کی نظر آملیٹ پر گئی تو وہ اش کر اٹھا۔ انڈا بھی بالکل کچا اور جلا ہوا تھا، اور چھلکے اس کے ساتھ نظر آ رہے تھے۔ ایک عجیب سی اسمیل آ رہی تھی، جیسے آئل میں فرائی ہی نہیں کیا، ایسے ہی فرائنگ پین میں ڈال کر نکال لیا ہے۔
ایک تو اس سے پہلے ہی اتنی زیادہ بھوک لگی اور ایسا ناشتہ دیکھ کر اس کے دماغ کی رگیں تن گئی تھیں اور وہ خونخوار نظروں سے مشی کو گھورنے لگا۔ رزم نے ٹیبل پر ہاتھ مار کر سارا ناشتہ نیچے گرا دیا تھا اور غصے میں اپنی انگارہ آنکھیں لیے مشی کی طرف بڑھا۔ مشی نے جب رزم کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن رزم نے اس کی یہ کوشش ناکام بناتے ہوئے اسے بازوؤں سے جکڑ لیا۔ گرفت کی مضبوطی نے مشی کو اپنی ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اپنے آپ کو رزم کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگی جو کہ ناکام تھی۔ ایک کام بھی ٹھیک سے کرنا آتا ہے کیا تمہیں؟ جب سے آئی ہو میرے لیے مصیبت کا سامان بنی ہوئی ہو، لیکن نہیں، تم تو چاہتی ہو کہ میں آؤں تم پر غصہ کروں، ہے نا؟ یہی چاہتی ہو نا تم؟ رزم نے اس کے بازو پر گرفت میں مزید سختی کی تھی۔ مجھے تنگ کرنے کے لیے جان بوجھ کر تم نے یہ سب کیا ہے نا؟ اس کا انجام بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے جانے لگا، جبکہ مشی رو رو کر اسے فریاد کر رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو، میں آج کے بعد ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا لیکن سیکھ لوں گی، پلیز مجھے چھوڑ دو، میں ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے آگے، میں پاؤں پڑتی ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ رزم نے آتے ہی اسے کمرے میں دھکا دیا اور پیچھے سے دروازہ بند کرنے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم کچھ بھی کرو گی، مجھے تنگ کرو گی اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ آج میں تمہیں سکھاتا ہوں کس کو کہتے ہیں۔ آج کے بعد تم اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ نہیں سکو گی، خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے تمہیں شرم محسوس ہوگی، خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں۔ یہ کہتے ہوئے رزم نے مشی کو اپنی گرفت میں لیا اور اٹھاتے ہوئے بستر پر پھینک دیا تھا، جبکہ مشی مسلسل نام میں گردن ہلاتے ہوئے پیچھے کھسک رہی تھی اور رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی اور بار بار اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنے نہ کردہ گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ پلیز پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں، میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ مجھے چھوڑ دیں پلیز، مجھے چھوڑ دیں۔ اتنے ظالم اور جابر نہ بننے کہ کل کو اگر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو تو معافی کرنے کے لیے، یہ تلافی کے لیے پیچھے کچھ بھی نہ بچے۔ میں ہاتھ جوڑتی ہوں آپ کے آگے، پلیز ایسا مت کریں میرے ساتھ، کچھ خوف خدا کریں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ مشی مسلسل چلاتے ہوئے رزم کو خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ رزم تو ایسے بنا ہوا تھا جیسے اس کی آنکھ کان ناک سب بند ہوں، جیسے اس کی ساری سوچیں سمجھنے کی صلاحیت اس وقت کام کرنا چھوڑ گئی ہوں، کیونکہ اسے مشی کی کوئی بھی فریاد سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اچھا لگتا ہے نا تمہیں دوسروں کی باہوں میں جھولنا؟ اگر ایسا ہے تو تمہیں میرا تمہارے قریب آنا اتنا برا کیوں لگ رہا ہے تمہیں، حالانکہ میں تمہارا شوہر ہوں؟ یہی سب تو تم چاہتی تھی نا، ٹھیک ہے پوری کر رہا ہوں میں تمہاری خواہش۔ یہ کہتے ہوئے وہ جھکا تھا مشی پر، جبکہ اتنی تذلیل پر مشی کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ تو ایسی کبھی بھی نہ تھی جو یہ رزم کیا کہہ رہا تھا اسے، وہ اس کے کردار پر کیچڑ اچھال رہا تھا، وہ اسے بد کردار گردان رہا تھا۔ ایک لڑکی کے پاس اس کی عزت اور اس کا کردار ہی تو ہوتا ہے، لیکن آج رزم نے اسے اس کی عزت اور اس کا کردار، اس کا وقار سب کچھ چھین لیا تھا۔ وہ مسلسل اپنے زہریلے الفاظ اس کے کانوں میں انڈیل رہا تھا، جبکہ مشی کو لگا تھا کہ آج اس کی زندگی کی آخری رات ہے، کیونکہ جب ایک لڑکی پر با کردار ہوتے ہوئے بھی بد کردار کا ٹیگ لگتا ہے تو وہ تو اسی دن مر جاتی ہے، اس کے ساتھ اس کے جذبات سب مر جاتے ہیں، اور آج مشی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ مر گئی تھی، آج اس کا دل مر چکا تھا، رزم کے لیے، پوری دنیا کے لیے۔ اب وہ بس ایک کت پتلی بن کر رہ گئی تھی۔ رزم آتا، اس پر غصہ کرتا، چلاتا، اسے مارتا، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیتی تھی، بس خاموشی سے اس کا ہر ظلم برداشت کرتی جا رہی تھی۔ وہ دن بھر کام کرتے رہتی، پر شام ہوتے ہی جب رزم آتا تو کسی آتش فشاں کی طرح اپنا زہر اگلنا شروع کر دیتا، جبکہ مشی خاموشی سے سب کچھ سنتی رہتی اور آنسو بہاتی رہتی۔ پہلے تو رزم کو اس کے آنسوؤں سے تکلیف ہوتی تھی، پھر آہستہ آہستہ اسے ان آنسوؤں سے چڑ ہوتی گئی۔ اب تو مشی کو رونے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ مشی نے اپنا فیصلہ اپنے خدا پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنے رب کے حضور سجدے میں گر کر اپنے نہ کردہ گناہوں کی معافی مانگتی تھی اور دعا کرتی تھی کہ اللہ اس کی آزمائش جلد ہی ختم کر دے، اور اب تو باقاعدہ وہ اپنے مرنے کی دعائیں مانگا کرتی تھی۔ ایک دن رزم نے اسے اپنے مرنے کی دعا مانگتے ہوئے دیکھا تو اس کے دل میں تکلیف ہوئی تھی یہ سن کر، لیکن اگلے ہی پل اس نے خود پر ایک کھول چڑھا لیا تھا اور مشی کی دعا ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ دعا سے فارغ ہوئی، اس کے بالوں سے جکڑ کر اسے خود کی طرف کھینچا تھا۔ تم جتنی بھی اپنے مرنے کی دعائیں مانگ لو، لیکن تمہیں میرے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم تڑپو، ہر وقت ہر لمحہ تڑپو، جیسے میری بہن تڑپتی تھی، لیکن تمہارے باپ کو اس پر رحم نہیں آیا تھا، تو میں بھی تم پر رحم کیوں کھاؤں؟ لیکن اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ کیا یہ میری غلطی ہے کہ میں ان کی بیٹی ہوں؟ رزم نے اسے اس کے باپ کی سچائی بتائی تھی، زہریلے لفظوں میں، طنز کی صورت میں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے اور پھر ان میں فرق کیا رہ گیا؟ جو انہوں نے آپ کی بہن کے ساتھ کیا تھا، آج وہی آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ رزم، میں نے آپ سے سچی محبت کی تھی، لیکن آپ میری محبت کیا، آپ تو میری نفرت کے بھی قابل نہیں ہیں۔ میں آپ کو زندگی میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔
ارے میں تو چاہتی ہوں کہ میں آپ کا ظلم برداشت کرتے کرتے مر جاؤں اور آخرت میں آپ سے اپنا حساب لوں۔ میں آپ کا ہر ظلم خاموشی سے سہ لوں گی۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے بدلے کی آگ میں کس حد تک جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد میرا احتساب شروع ہوگا۔ آپ بھی تڑپیں گے، روئیں گے، لیکن آپ کو معافی نہیں ملے گی۔ اس دن کے بعد سے مشی نے رزم سے بات کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ جب بھی رزم اسے اپنے پاس بلاتا اس کے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھتی تھی، یہ سوچ کر کہ اس نے اس شخص سے کبھی محبت کی تھی۔ یہ سب سہتے ہوئے اسے 1 ماہ ہو گیا تھا۔ وہ نا امید نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ اس طرح کی زندگی سے تنگ آ گئی تھی، اور روز کی طرح آج بھی وہ بیٹھ کر جائے نماز پر اپنے مرنے کی دعا مانگ رہی تھی، اس جہنم سے چھٹکارا مانگ رہی تھی۔ اسی ٹائم کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ یہ وقت رزم کے آنے کا نہیں تھا۔ یہ سوچتے ہوئے جیسے ہی مشی نے اپنی نظریں اوپر اٹھائیں تو اندر رہنے والے کو مشی خوف سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ وہ جائے نماز سے اٹھ کر بھاگی تھی تاکہ وہ کہیں چھپ جائے یا بھاگ جائے۔ آنے والے نے اس کی سوچ کو پڑھتے ہوئے اسے اپنی گرفت میں لیا تھا، جبکہ مشی مسلسل اس سے خود کو چھڑوانے کی جدوجہد کر رہی تھی۔